और भी हैं, लेकिन जो मेन तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें एक PSDP पे एतमाद में ना लेना था। दूसरे हम ये चाहते थे कि जो हम सब चाहते हैं कि टैक्स नेट जो है वो बिल्कुल बढ़े लेकिन हुआ ये कि उसमें फिर उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा जिसको हम समझते थे कि इनसे हट के भी लोगों पे लगना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगना चाहिए, रिटेलर्स उसमें आने चाहिए। कराची के अलावा 30 लाख दुकानदार हैं जिसमें से सिर्फ 22,000 टैक्स देते हैं और सैलरी जो लोग हैं वो 375 बिलियन टैक्स देते हैं, लेकिन उन पे फिर जो है वो मुख्तलिफ स्लैब्स लगे हैं। मसलन 6 लाख से ज़्यादा जिनकी तनख्वाह है सालाना, उनको पहले 2.5% देना होता था, अब 5% देंगे। इसी तरह जो रिटेलर हैं वो तकरीबन 30 या 35 लाख हैं, लेकिन 6 से 7 अरब जो है वो टैक्स पे करते हैं। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो 38 लाख हैं, लेकिन 1 लाख टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमने टैक्स तो बढ़ा दिया, लेकिन उन पे बढ़ाया जो ऑलरेडी दे रहे थे, उनको नहीं टैक्स नेट में लिया जो नहीं है। तो ये एक मसला था, लेकिन इस पे वादा हुआ है कि इस साल काम हो जाए। अमेरिका ने पेश की पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर कौमी असम्बली में भी पेश कर दी, लेकिन पीटीआई ने मुखालफत की। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, असल जो बात है वो ये है, हम सब जानते हैं कि हम एक उस तरह का मुल्क हैं जहाँ पे इस तरह के ताकतवर लोग मुल्क जो हैं वो इंटरफेयर करते रहते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारा जो पसंदीदा मामला है, अगर उस पर इंटरफेयर कर दिया तो हम उस पर गुस्सा करेंगे, और जो हमारे मसले नहीं हैं उसको हम शादियाने बजाएंगे। और जुल्फ़कार अली भुट्टो की शहादत के बाद ये फ़ैशन बना लिया है लोगों ने कि अपने आप को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से मिलाना और अपनी सियासत की नाकामी को उनके तर्ज पे जो है वो ले जाकर अपने आप को उनकी सफ़ में खड़ा करना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया है और हमें और सबको हमेशा बहुत ज़्यादा एतराज़ात रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जब गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन कराए थे तो उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है वो मुफ़ाहमत हो गई थी, लेकिन रातों रात जो है वो मार्शल लॉ लग गया था। तो अब ये चाहते हैं और इनकी ख़वातीन कहती भी नज़र आती हैं कि मार्शल भी तो नहीं लगाते, हम तो इतनी हिदायत दे रहे हैं। तो अब इनकी लॉबीज़ हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहते कहते ये एब्सोल्युटली स्लेव हो गए हैं, और ये वहाँ पे इनकी लॉबीज़ हैं, वहाँ से इन्होंने ये करा लिया, ठीक है, लेकिन क्या ये अब ये मदाखलत नहीं है? ये मदाखलत है, और मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है इसको कंडेम करना चाहिए। जब हमने बात की थी रेजोल्यूशन की, तो इससे पहले इन्होंने इत्तफाक किया था, लेकिन इनका काम यह है कि अकेले में जिस बात पे इत्तफाक करते हैं अवाम में आकर उससे हट जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जो यही करती रहती हैं। फिर इनका तो कहना यही है कि यू टर्न लेना चाहिए। मैडम, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इसलिए नाराज थी कि उनके कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। जब उन्हें पता चला कि मुस्लिम लीग ग्रुप के लोगों के कहने पर भी नहीं हो रही, तो पीपल्स पार्टी अपने अस्पताल में से पीछे हट गई और अब पीपल्स पार्टी का कोई मुतालबा नहीं है। तो क्या सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पीपल्स पार्टी? मैं नहीं समझती कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करेगी, और पहले ही जो है वो सूबों के दरमियान इंटर-प्रोविंशियल पोस्टिंग होती रहती हैं, और अगर किसी की पोस्टिंग हो भी जाएगी तो जो उनका स्टाइल है उसमें वो क्या कर सकेंगे लोग। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक अपनी सियासी जो उसके तदब्बुर होता है उसके हिसाब से जवाब देता है और उसके हिसाब से करता है। तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर उन्होंने ये कहा है, मैं तो ये दुआ गो हूँ कि जो उन्होंने 100 दिन की 100 बातें की हैं वो उस पर अमल कर लें। 127 के इलेक्शन हुए, उसके बाद आज आप लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपके ज़िम्मे भी एक बड़ी जिम्मेदारी लगी थी, और ऐसे क्या हो जाता है कि बहुत पुरुम्मीद थी आप समेत और आपकी पूरी पार्टी के पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब में बहाल हो जाएगी, लेकिन अब दोबारा से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। आपको लगता है कि जिम्मेदारान से तयन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, 2 बातें आई हैं। देखिए, जब हमने ये कहा था कि साइफर आया है
تو یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح کے سائفر آتے ہیں، اس پہ ڈیمارش بھیجے جاتے ہیں جو کہ ایک کامن پریکٹس ہے. تو دیکھیے، مداخلت اور سازش میں بہت فرق ہے. مداخلت یہ ہے کہ میں بار بار اپنے پڑوسی سے یہ کہوں کہ آپ کے ہاں کیا پکا ہے، اور سازش یہ ہے کہ میں اس کے گھر جا کے وہ چیز اٹھا کے لے آؤں اور خود کھا جاؤں. تو یہ سازش ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو باقی رہی بات، یہ کھلی مداخلت ہے. ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ سائفر جو ہوا تھا وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا یا باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا، باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا یا محسن نقوی کے کہنے پہ ہوا تھا. تو یہ ساری ہمیں پوچھنی ہے. تو کب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو حقیقی آزادی ہے وہ آپ کو امریکہ دلائے گا یا کوئی اور دلائے گا؟ ہاں، اچھا، ہاں. دیکھیے، الیکشن تھا، گزر گیا. پارٹی نے کوشش کی، چیئرمین نے الیکشن لڑا. نہیں، اگر پارٹی نے پرفارمنس دی تو وہ بات دوسری ہوگی کہ ہم ایک اوور آل ایک اسٹیٹمنٹ دیں یا کچھ کریں کہ پنجاب میں کیا ہوا. لیکن محاسبہ اپنا ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت ساری غلطیاں تھیں، نہ صرف اس میں بلکہ ہم نے اسلم گل صاحب کے بھی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پارٹی میں انٹرنلی خامیاں تھیں اور ہیں. اور ایک پارٹی جب ہی آگے بڑھتی ہے جب ہم بیرونی مداخلت کے بجائے انٹرنل جو ہماری چیزیں ہیں ان کو سیدھا کریں. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم انٹرنلی یہ دیکھیں. اور سب جانتے ہیں کہ میں یہاں سے گئی ہوں فروری کی 9 تاریخ کو، اور اس کے فوراً بعد اسمبلی اور یہ سب تھا. اور میں نے کہا کہ مجھے آنا تھا، لیکن جب میں یہاں پر آئی تھی تو میری بائیوپسی ہوئی تھی اور میں اس کی رپورٹ چھپا کے آئی تھی، اور اب میری سرجری ہے. لیکن ہم اپنے لوگوں میں کھڑے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، یہ ایک بات طے ہوئی تھی کہ دونوں پارٹیز دونوں صوبوں میں ایکسس چاہتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کے منصوبے پہ عمل کریں تو سندھ میں ہم اور ہمارے لوگوں کو ہر ڈسٹرکٹ میں ریپرزنٹیشن ملے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک طرح سے اپوزیشن مانیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی کانٹریکٹ دے دیں یا یہ کام ہمارے لوگ کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں شامل رکھیں. تو یہ ان کی طرف سے بھی بات تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو فلور آف دا ہاؤس کہی گئی اور اس کو جھٹلایا نہیں گیا کہ جب آپ پی ایس ڈی پی دیتے ہیں تو صوبوں کی جو حکومتیں ہیں آپ ان کو اعتماد میں اگر لے لیں، کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں ہمارے صوبے کے بجٹ کو اس طرح سے نہیں رکھا گیا، اور ہمیں کلائمیٹ چینجز سے سب سے زیادہ ایفیکٹ سندھ ہوا تھا، لیکن اس کو روک لیا گیا. اس طرح جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ہمارے جو پروونشل اور پروجیکٹس تھے اور پروونشل اور فیڈرل پروجیکٹس تھے، فیڈرل پروجیکٹس کو انہوں نے روکا، اور فیڈرل اور پروونشل جو سبجیکٹس 50-50 کے ہوتے ہیں پروجیکٹ، ان پہ بھی عمل روکا. تو یہ ضروری تھا کہ ہمیں اپنا پوری باتیں معلوم ہوں کہ ہمارے کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ 3 سال 8 مہینے کی حکومت میں رکے، کون سے پروجیکٹ 16 مہینے کی حکومت میں رکے. تو جب ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس وقت کیا مسائل ہیں، تو جب پی ایس ڈی پی میں وہی منصوبے شامل کیے جائیں جو 4 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اصولی بات تھی جس کو نون لیگ نے اپنی غلطی مانا ہے اور اس پہ بات کی گئی ہے. اب رہی ایک بات اور جس کو آپ کو پوچھنا چاہیے لیکن میں کر دیتی ہوں. میڈم 300 یونٹ والی بات بتا دیں کہ وعدے کیے تھے بجلی کے اچھا دیکھیے، ایک تو میں یہاں پر بجٹ تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ بجٹ عوامی بجٹ نہیں ہے،
زبیر لطیف صاحب نے کہا تھا کہ جنہوں نے اتحادی بنایا وہ بجٹ بھی پاس کروا لیں گے. اچھا, انہوں نے آپ کو کہا تھا یہ بجٹ؟ نہیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا تھا کہ 3 سال 8 مہینے قیدی نمبر 804 کی جو حکومت تھی اس میں کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی, ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہم تجربہ کرتے تھے. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے 100% قرضوں میں اضافہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا 76%. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ IMF کی جو کنڈیشنز تھیں وہ سب سے آسان کنڈیشنز جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھیں. تو پھر اس سانے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 عوام کی طرح IMF سے بھی مکر گیا تھا, اور جب IMF سے مکر گئے تو فرینڈ کنٹریز بھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور بڑے برے حالات ہو گئے تھے. ہماری کریڈیبلٹی اسٹل جو ہے وہ چیلنج ہے, اور ہمیں جو ہے وہ بیل آؤٹ لینا تھا. تو ہمیں یقیناً پھر ہمیں ایسا ہی بجٹ بنانا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیل آؤٹ پیکج کو حاصل کر سکیں. ہمارا مقصد تھا کہ ٹیکس بک پر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. ہمارا یہ کہنا تھا کہ چیریٹیبل ہاسپٹلز جو ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, میڈیکل انسٹرومنٹس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. یہ وہ باتیں تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ اس میں سے نکلیں, اور ان کو مانا گیا ہے. تو کہنے کو منہ کھول کے لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ ہر ایک اپنے سیاسی تدبر کے حساب سے بات کرتا ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ جاوید لطیف صاحب ہارنے کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں ان کو ان کی پارٹی نہیں ایکسیپٹ کر رہی, تو آپ نے سوال کے قابل کیسے سمجھ لیا؟ تو یونٹ فری دینے تھے میڈم, وہ کدھر گئے؟ اچھا, آپ نے کہا 300 یونٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آتی, اور ہم اسی لیے حکومت میں نہیں بیٹھے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ نون لیگ سے انتہائی مختلف ہے. ہم جو ہے وہ پبلک پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں, وہ پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں سروسز پہ, ہمیں گڈس پہ بھی کلیکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزارتیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونی تھیں وہ اب تک ڈیوالو نہیں ہوئیں, کیونکہ 2013 کے دسمبر کے بعد سے ان پہ عمل ہونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, تو وہ عمل نہیں ہوا کہ وہ ڈیوالو ہو جائیں, تو اس سے بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں. رہی بات آپ نے یونٹس کی بات کی, تو ہمارے ہی مینیفیسٹو میں جو ہے وہ گرین انرجی پہ یقین ہے, اور ہم نے تھر میں جس طرح سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, نوریہ آباد میں ہم پیدا کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنی صلاحیت دکھائی ہے کہ نہ نون لیگ نے اپنے زمانے میں اور نہ ہی PTI نے اپنے زمانے میں ہمارے تھر کول پروجیکٹ کو سپورٹ کیا. تو اس کے باوجود ہم کافی بڑا اماؤنٹ اپنے پیسوں سے بجلی بنا کے فیصل آباد کی انڈسٹریز کو چلا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے. باقی نون لیگ نے جو وعدہ کیا تھا وہ نون لیگ اس کی جواب دہ ہوگی, میں ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سب سے کہ ظاہر ہے مجھے دھسکا لگ گیا تھا, تو ہم اس سارٹ کو کیا کریں, کیا دوبارہ کر لیں؟ وہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایک پتہ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میں ذرا